ہر حق معاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان کا حق کھایا ہوا تو وہ قطعاً معاف نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا، فرمایا صحابہ میں نے تمہارے اندر ایک زندگی گزاری ہے، ایک عمر، ایک عرصہ گزارا ہے، بطور انسانیت کے اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو، بھول ہوئی ہو، کسی سے کچھ لیا ہو دیا نہ ہو، کسی پر ظلم و ستم کیا ہو، تو وہ یا تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے، اور یا پھر وہ مجھ سے اپنا حق لے لے۔ میں محمد الرسول اللہ قیامت کے دن اس کا حق نہیں دے سکتا۔ اب وہ اللہ کا نبی، وہ تو گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں، کسی کا حق کھائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کسی پر ظلم کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور کسی کا مال کھائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اعلان کر کے جا رہے ہیں، کیوں؟ مجھے اور آپ کو سبق دینے کے لیے کہ جب میں محمد الرسول اللہ اپنے معاملات صاف کر کے جا رہا ہوں، میری امت تم اپنے معاملات صاف کر کے آنا، ورنہ قیامت کے دن دینا بڑا مشکل پڑ جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میری امت کا سب سے غریب انسان کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، تہجد کے پہاڑ ہوں گے، نمازوں کے پہاڑ ہوں گے، روزوں کے پہاڑ ہوں گے، اچھے اعمال کے پہاڑ ہوں گے، لیکن جب اس کا حساب ہوگا تو دوسری طرف حقوق والے آ جائیں گے۔ ایک آئے گا، اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر گالی دی تھی، اللہ کہیں گے میرے بندے وہ تو دنیا تھی، یہاں کیا دے سکتا ہوں، چلو اس کی نیکیاں لے جاؤ اس سے۔ دوسرا آئے گا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، تم بھی اتنی نیکیاں لے جاؤ۔ تیسرا آئے گا، اللہ اس نے میرا حق کھایا تھا، تم بھی لے جاؤ۔ چوتھا آئے گا، اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، تم بھی لے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو حقوق دیتے 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 اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق والے اب بھی باقی ہیں، وہ آ کر کہیں گے اللہ اس نے ہمارا حق دینا تھا۔ اللہ کہیں گے اس کے پاس تو دینے کے لیے اب نیکیاں بھی نہیں ہیں، اچھا ایسا کرو اپنے گناہ اس پر ڈالنا شروع، ایک کے گناہ ڈالے جائیں گے، دوسرے کے گناہ ڈالے جائیں گے، تیسرے کے گناہ ڈالے جائیں گے، گناہوں کا پہاڑ جمع ہو جائے گا اس کے پاس، اور فرمایا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے غریب انسان یہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے کوئی حق لینا ہو وہ آج لے لے، میں قیامت کے دن نہیں دے سکتا۔ صحابہ خاموش۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام تھا حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے میرا حق دینا ہے، آپ نے مجھے مارا تھا فلاں جنگ کے موقع پر، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی سے آپ نے مجھے مارا تھا، مجھے تکلیف ہوئی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران، عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی، فرمایا یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے میں اس کی گردن کاٹ دوں، یہ منافق ہو چکا ہے، یہ آپ سے بدلہ لے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر چپ کر جاؤ، اگر عکاشہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں محمد الرسول اللہ بدلہ دوں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ اسی چھڑی سے ماروں گا جس چھڑی سے آپ نے مجھے مارا تھا۔ کہا وہ چھڑی کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر پڑی ہوئی۔ فرمایا جاؤ علی گھر سے چھڑی لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر گئے، فاطمۃ الزہرا خاتون جنت پوچھنے لگی علی کیا معاملہ ہے؟ کہا عکاشہ بدلہ لینا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا علی یہ میرے دو بچے ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، ساتھ لے جاؤ اور عکاشہ سے کہو کہ آج سے یہ تمہارے غلام ہے، میرے ابا کو ایسی تکلیف نہ دیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں۔ حضرت علی چھڑی لے کر آئے، عکاشہ رضی اللہ عنہ کو پکڑائی گئی، فرمایا عکاشہ بدلہ لے لو۔ صحابہ بھی کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ پر ایک غم کا عالم طاری ہے کہ عکاشہ محمد الرسول اللہ سے بدلہ لے گا۔ عکاشہ کو چھڑی پکڑائی گئی، فرمایا یا رسول اللہ ایسے نہیں لوں گا، جب آپ نے مجھے مارا تھا میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، آپ کے جسم پہ کرتا پڑا ہوا ہے، اس کو بھی ہٹا لے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ عکاشہ بدلے کے ساتھ ساتھ گستاخی بھی کر رہا ہے حضور کی،
اس عکاشہ کو ہو کیا گیا؟ یہ تو اللہ کے رسول سے بڑا پیار کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور پشت سے وہ کرتا ہٹایا۔ جب عکاشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مہر نبوت نظر آ رہی ہے، جو کسی صحابی نے دیکھی تھی، چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، تو چھڑی کو ایک طرف پھینکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے اور مہر نبوت کی بوسے لینے لگے اور فرمایا یا رسول اللہ عکاشہ کو معاف کر دیجئے، آپ نے جب اعلان کیا تو میں نے اسی بہانے مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں عکاشہ کو کچھ نہ کہو، عکاشہ فی الجنہ، عکاشہ تو جنتی ہے، یہ تو اللہ کے رسول سے بڑا پیار کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی اعلان کر رہی ہے میرے صحابہ میں محمد الرسول اللہ بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر کسی نے بدلہ لینا ہے تو وہ لے لے، میں قیامت کے دن نہیں دے سکتا۔ تو ذرا ہم اپنا حال بھی سوچیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنے لوگوں کا حق کھاتے ہیں۔ رستے میں چلتے ہوئے کسی کو گالی دے کر نکل جاتے، موٹر سائیکل پہ ٹھوکر لگی 2-4 گالیاں دے کر نکل گئے، پتہ نہیں زندگی میں اس شخص سے دوبارہ ملاقات ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، معافی مانگنے کا موقع ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا، کون ہے میں جانتا تک نہیں ہوں، گزر گیا چلا گیا، پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس کا قصور اتنا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے ٹھوکر لگی، گرا نہیں ہوں، نقصان نہیں ہوا، صرف کٹ دے کر گیا، لیکن جاتے جاتے میں نے اس کو 4 گالیاں دے دی۔ اگر اس شخص نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ یہ شخص تو آئے گا، مجھ سے بدلہ لے گا، گالیوں کا حساب لے گا، اور میرے پاس دوبارہ موقع بھی نہیں ہے کہ میں اس سے معافی مانگ سکوں، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں اس کو۔ میرے محترم دوستوں، بڑے احتیاط کی بات ہے۔ تو اللہ